اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم مارکہ قوت اسلام کے جوہر 6 ماہ کی مدت میں قیامت کے برابر ننھے سے مجاہد علی اصغر ننھے سے مجاہد علی اصغر مقصد تھا ولادت کا فقط کار شہادت یہ بات ہوئی اور کسی کو نہ میسر یکتا ہے تیری خون میں ڈوبی ہوئی تصویر تاریخ دکھاتی نہیں ایسا کوئی منظر بابا کے سب انداز ہیں دادا کے طریقے نیند آ گئی رہتی پہ نہ تکیا ہے نہ بستر الجھے ہوئے بالوں پر فدا شام شب غم ڈوبی ہوئی نبضوں پر ستاروں کی نچھاور ڈھلکی ہوئی گردن پہ ید اللہ کے بوسے سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ تصدق لب کوثر چتمن میں چھپائے ہوئے اکبر کی جوانی مٹھی میں دبائے ہوئے سجاد کے جوہر آنکھوں میں چھلکتا ہوا معصوم تبسم گردن سے ٹپکتا ہوا خون دل مادر تاریخ میں ہے سب تیرے بچپن کا سلیقہ تو موت کی آغوش میں آیا تھا مکر جس وقت ہوئی مہر تیرے زخم گلو کی پورا ہوا شبیر کے ایثار کا دفتر آرام سے سو اے شب عاشور کے جاگے لوری تجھے دیتا ہے تیرا نجم سخنور ننھے سے مجاہد علی اصغر
ننھے سے مجاہد علی اصغر علی اصغر. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی جعل لنا لسانا وشفتین وهدانا النجدین والحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سلسلة الأنبياء والمرسلين أولها آدم وآخرها خاتم وفي وسطها نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ويونس وداود وسليمان وموسى وعيسى لا سيما على أشرفهم وأفضلهم سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. صلوات پڑھیں آپ حضرات. عزاداران سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام، آج محرم کی 9 تاریخ گزر چکی اور شب عاشور ہے. وہی شب کے جس کا ہم کو اور آپ کو ایک عرصے سے انتظار رہتا ہے کہ ایک ایسی رات آئے کہ جو رات حسینی کارواں کی یاد میں ہم عبادت میں اعمال کرتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے، دعاؤں کو پڑھتے ہوئے، عزاداری سید الشہداء کرتے ہوئے گزارے. عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں کہ اس عشرہ محرم میں ہمارا موضوع اور ہمارا ٹاپک سورہ کہف تھا، اور اس سورہ کہف کو جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا مختلف سیکشنز میں، مختلف پورشنز میں بانٹا جا سکتا ہے. اس میں سے اکثر پورشنز آپ کی خدمت میں بیان کیے جا چکے اور عرض کیے جا چکے. اب کچھ متفرق آیات رہ گئی ہیں کہ جو میں آپ کے سامنے اس مجلس میں 2 آیتیں ان میں سے پیش کر رہا ہوں. یہ آیتیں دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے بارے میں بات کر رہی ہیں. میں نے جان بوجھ کر ان آیات کو شب عاشور کے لیے باقی رکھا تھا کیونکہ یہ بتا سکوں کہ کربلا دین اور دنیا کے ٹکراؤ کا نام ہے. کربلا آخرت اور دنیا کی ٹکراؤ کا سب سے بڑا مارکہ ہے.
اس لیے میں نے سوچ رکھا تھا کہ ان آیات کو یعنی آیت نمبر 45 اور 46 کو آپ کی خدمت میں شب عاشور پیش کروں گا۔ آیت نمبر 45 میں کہا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر ان کو مثال دے دیے دنیا کی زندگی کی۔ کیا ہے وہ مثال؟ کما ان انزلنا ہو، اس پانی کی طرح کہ جسے ہم آسمان سے برساتے ہیں، نازل کرتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے؟ فاختلط بہ نبات الارض، اس پانی سے اس دنیا میں جو پیڑ پودے ہیں، اس زمین پر جو پیڑ پودے ہیں وہ سینچے جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ زمین کہ جو ایک عرصے تک مردہ پڑی ہوئی تھی ایک دم سے ہری بھری ہو جاتی ہے، ہر طرف ہریالی ہو جاتی ہے۔ لیکن پھر ایک اور موسم آتا ہے، فَأَصْبَحَ حَشِيمًا، پھر وہ موسم بھی آتا ہے کہ جسے ہم خزاں کا موسم کہتے ہیں، کہ جب سارے پتے جھڑ جاتے ہیں، ساری ہریالی ختم ہو جاتی ہے، ہر چیز سوکھ جاتی ہے، اور پھر بعد میں تیز آندھی کا ایک جھونکا آتا ہے کہ جو اس گھاس بھوسے کو اڑا لے جاتا ہے، تزروح الریاح، جسے آنے والا ایک آندھی کا جھونکا اڑا لے جاتا ہے۔ اس دنیا کی زندگی کی مثال یہی ہے، بس کچھ دنوں کے لیے ہریالی ہے، اور اس کے بعد خزاں ہے، اور اس کے بعد بربادی ہے، اور اس کے بعد تباہی ہے۔ یہ ہے قرآن مجید میں سورہ کہف کی آیت نمبر 45 کا پیغام۔ اب اس کے بعد جو آیت نمبر 46 ہے اس میں کہا جا رہا ہے المال والبنون زینت لحیات الدنیا، مال اور اولاد تو اس دنیا کی زینت ہیں بس اور بس، اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ ابھی یہاں تک بھی دنیا کی زندگی کی بات ہو رہی، اب آخرت کی زندگی کی بات اللہ تعالیٰ کرتا ہے، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، لیکن جو چیزیں باقی رہ جانے والی ہیں، جن کا نام و نشان، جن کا اثر، جن کے آثار باقی رہ جائیں گے، وہ تو تمہارے رب کے پاس ہے۔ یعنی آخرت کی زندگی جو ہے، آخرت کا جو ثواب ہے، آخرت کا جو انعام ہے، بس وہی باقی رہے گا۔ اس دنیا کی زندگی تو چند روزہ زندگی ہے، جسے انگریزی میں ٹرانزٹری کہتے ہیں، کچھ دن کی زندگی ہے، یہ کچھ دن کی رونق ہے، یہ کچھ دن کی سج دھج ہے، بعد میں یہ سب کے سب تباہ ہو جائے گا، یہ سب کے سب ہلاک ہو جائے گا، یہ سب کے سب مٹ جائے گا۔ اور جو زندگی آئے گی اس کے بعد، کہ جسے آخرت کی زندگی کہا جاتا ہے، وہ باقی رہنے والی نیکیاں تو آخرت میں ہوں گی، ثواب کے اعتبار سے جو بہترین ہوں گی، جنہیں اللہ قبول کرے گا۔ تو یہ دو باتیں بتا دیں ان دو آیات میں قرآن مجید نے، کہ دنیا کی زندگی فنا ہو جانے والی زندگی، آخرت کی زندگی بقا کی زندگی ہے۔ اب یہ بھی میں بتا دوں کہ دنیا کی زندگی کے بارے میں آپ کو اسلام میں اور خاص طور سے نہج البلاغہ میں اقوال ملیں گے، کس کے؟ مولا الموحدین امام المتقین جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے۔ مولا نے بہت موقعوں پر دنیا کی مذمت کی ہے۔ میں یہیں پر بتا دوں آپ کو کہ اگر آپ پوری نہج البلاغہ پڑھیں تو نہج البلاغہ کل ملا کر کے بس 3 یا 4 یا حد سے حد کہیں 5 موضوع کے اطراف گھومتی ہے یہ پوری کتاب۔ پہلا موضوع توحید اور صفات خدا، دوسرا موضوع پیغمبر اور ان کی بعثت کے وقت کے حالات اور ان کی خدمات، یہ دوسرا موضوع ہے، سمجھ لیے ایک طرح سے رسالت۔ تیسرا موضوع تقویٰ ہے کہ جو بار بار امیر المومنین نے اس کی تاکید کی ہے۔ چوتھا موضوع اس دنیا کی بے ثباتی ہے، اور 5واں موضوع موت ہے۔ تو یہ جو چوتھا موضوع ہے کہ دنیا بے ثباتی رکھتی ہے، اس کی کوئی چیز مستقل نہیں، اس کی کوئی چیز باقی رہ جانے والی نہیں، اس کے اوپر امیر المومنین نے متعدد بار الگ الگ خطبوں میں، الگ الگ خطوں میں اور الگ الگ موقعوں پر چھوٹے چھوٹے جملوں میں اس دنیا کی بڑی مذمت کی ہے۔ کبھی کہا مثلا کہ یہ دنیا تو سمندر کے پانی کی طرح ہے، آدمی اسے جتنا پیتا جاتا ہے اتنی پیاس بڑھتی جاتی ہے۔ یعنی دنیا کو اگر اپناؤ گے
اور دنیا کو چاہو گے حاصل کرنا تو یہ پیاس کبھی مٹنے والی نہیں ہے. جتنا دنیا حاصل کرتے جاؤ گے کبھی سیر نہیں ہوگے, کبھی پیاس تمہاری بجھے گی نہیں. اور بھی جگہوں پر کہا کہ دو ایسے لوگ ہیں جو کبھی سیر نہیں ہوتے. کون کون؟ طالب العلم و طالب الدنیا. ایک علم کا طالب, ایک علم کو طلب کرنے والا اور ایک دنیا کو طلب کرنے والا, یہ دونوں کبھی سیر نہیں ہوتے. تو کل ملا کر کے سمندر کے پانی کی کہیں پر مثال دی, کہیں پر مثال دی مولا نے کہ یہ دنیا تو بالکل سانپ کی طرح ہے. سانپ کو آپ نے دیکھا باہر سے کتنا خوبصورت اور نرم, اور اندر اس کے زہر ہلاہل بھرا ہوتا ہے. یہ دنیا بھی باہر سے بڑی خوبصورت, بڑی حسین ہے, لیکن اندر اس کے جو ہے وہ زہر ہلاہل بھرا. ایک جگہ پر اور مولا کہتے ہیں کہ جب یہ دنیا کسی انسان کا شکار کر لیتی ہے تو اس کے اوپر اس طرح سے پھر کھڑی ہوتی ہے کہ اپنی فتح کا اعلان کر رہی ہوتی ہے, اس انسان کو چت کر کے گرا کے فنا کر چکی ہوتی ہے. یہ بہت سے موقعوں پر مولا کا بیان ہے. ایک جگہ پر فرمایا, مثلا میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ دنیا کے بارے میں اسلام کا پرسپیکٹو کیا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے, نظریہ کیا ہے. ایک جگہ پر فرمایا کہ دنیا تو بالکل سائے کی طرح ہے. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی شیڈو پڑتی ہے نا, یہ جو شیڈ ہوتا ہے, شیڈو ہوتی, یہ سایہ. کہتے ہیں مولا کہ یہ دنیا تو بالکل سائے کی طرح ہے, تم جتنا اس سے دور بھاگو گے یہ تمہارے قریب آئے گی, اور جتنا تم اس کی طرف بڑھو گے یہ تم سے دور جائے گی. یہ دنیا کی خصوصیت ہے. کتنا خوبصورت بیان ہے مولا کا, یہی فصاحت ہے, یہی بلاغت. ایک جملے میں ساری بات کہہ دینا, اسی کو بلاغت کہا جاتا. ایک جگہ پر فرمایا کہ یہ دنیا تو بالکل کیسی ہے, بکری کی چھینک سے بھی زیادہ میری نگاہ میں پستر ہے. بکری کی جب چھینکتی ہے بکری تو جو چیز اس کی ناک سے باہر نکلتی ہے اس کی کیا حیثیت ہے, گندی چیز ہے. مولا فرماتے ہیں کہ یہ دنیا اس سے بھی زیادہ پستر ہے میری نگاہ میں. پھر ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ٹڈی کے منہ میں چبائے ہوئے پتے سے بھی کم حیثیت رکھتی ہے میری نگاہ میں. اتنے بیانات ہیں. ایک جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ مقام ذیقار, کہ جب امیر المومنین علیہ السلام جنگ کے لیے جا رہے تھے, وہاں پر جنگ جمل کو جا رہے تھے, مقام ذیقار پر مولا نے توقف کیا تھا, پڑاؤ ڈالا تھا, اور وہاں پر ابن عباس ساتھ تھے. مولا اس موقع پر اپنی جوتیاں ٹاکنے لگے, تو جوتیاں ٹاکتے ٹاکتے ابن عباس آئے تو پوچھا بات چیت میں کہ ابن عباس یہ تو بتاؤ میری ان جوتیوں کی قیمت کیا ہو سکتی ہے. ابن عباس نے دیکھا کہ پھٹی ہوئی جوتیاں ہیں. ابن عباس نے کہا کہ اس کی کوئی قیمت نہیں. کہا تمہاری دنیا کی حکومت کی قیمت میری نگاہ میں ان جوتیوں سے بھی کم ہے. ہاں صرف ایک صورت میں اس کی کوئی قیمت میری نگاہ میں بنتی ہے کہ میں کسی مظلوم کا حق دلا سکوں اسے, اور کسی ظالم کو ظلم کرنے سے روک سکوں, تب اس صورت میں یہ حکومت میری نگاہ میں کوئی ویلیو رکھتی ہے. تو کل ملا کر کے اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ایک دم خراب ہے. البتہ یہ بھی آپ کو بتائیں کہ ایسا بھی نہیں کہ امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں ہر جگہ پر دنیا کی مذمت کی ہو, بلکہ بہت سی جگہوں پر امام نے فرمایا کہ یہ دنیا بہت اچھی ہے. اب آپ کو لگے گا کہ تو کنٹراڈکشن ہے, ایک جگہ پہ برائی کر رہے ہیں اور ایک جگہ پر اچھائی بیان کر رہے ہیں. امام فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا کسی کے لیے اچھی بن جاتی ہے اور کسی کے لیے بری. یہ تو تم دیکھو کہ تم اسے کیا بناتے ہو. میں ابھی ان کی خود ہی بیانات کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, ان کی دی ہوئی خود ہی مثالوں کو پیش کروں گا تو آپ کی خود سمجھ میں آئے گا. ایک شخص ایک بار لکھا ہے نہج البلاغہ میں آیا کہ مولا کے سامنے دنیا کی مذمت کرنے لگا, دنیا کو برا بھلا کہنے لگا. تو امام نے اس سے فرمایا مت دنیا غرت کا, دنیا نے تجھے تھوڑی نہ دھوکہ دیا ہے, ولیکن بہا اغتررتا, ارے تو خود ہی دھوکہ کھا گیا ہے. کبھی کبھی دنیا دھوکہ نہیں دیتی, ہم خود دھوکہ کھا جاتے ہیں. جیسے کہ ہم کبھی ہر بات کو شیطان کے اوپر ڈالتے ہیں کہ شیطان نے مجھے بہکا دیا, جبکہ حقیقت یہ ہے, خود قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ کئی موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر شیطان نے نہیں بہکایا ہوتا, ہمارا نفس ہی برائی کی طرف بھاگتا ہے. تو پھر ہر بات ہم شیطان پر نہیں ڈال سکتے. اسی طرح سے ہر بات ہم دنیا پر نہیں ڈال سکتے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ دنیا ہی ہر چیز کی ذمہ دار ہے. امام نے اسے ڈانٹا ایک طریقے سے. یہ بھی بتا دوں
امام نے کئی جگہ پر یہ فرمایا کہ یہ دنیا اچھی بھی اور بری بھی ہے، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا. میں ایک مثال بھی دیتا ہوں پہلے اور پھر وہ قول پیش کرتا ہوں. مثال میں آپ کے سامنے اپنی طرف سے دے رہا ہوں. اس دنیا میں آپ نے دیکھا کہ شادی ہال ہے جہاں پر لوگ خوشیاں مناتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں. لیکن کیا اسی دنیا میں قبرستان نہیں ہے؟ تو اگر خوشیوں کی جگہ دکھاتی ہے یہ دنیا، اگر یہ تڑک بھڑک اور سجاوٹ دکھاتی ہے یہ دنیا، تو یہی دنیا اداسی بھی دکھاتی ہے، یہی دنیا ویرانی بھی دکھاتی ہے. اب دیکھنے والے کے لیے ہے کہ کیا وہ صرف اور صرف خوشیوں کی جگہ دیکھتا ہے یا پھر غم کی جگہ بھی دیکھتا ہے. امام اس سلسلے میں فرماتے وَهِيَ إِنْ غَرَّتْكُمْ مِنْهَا فَقَدْ حَذَّرَتْكُمْ شَرَّهَا. ہاں اگر اس دنیا نے تمہیں دھوکہ دیا ہے تو اسی دنیا نے تمہیں قبرستان دکھا کر ڈرا بھی تو دیا ہے، موت کو دکھا کر ڈرا بھی تو دیا ہے، تمہیں ہوشیار بھی تو کر دیا ہے. تو یہ دنیا اس اعتبار سے بہت اچھی ہے کہ یہ تمہیں نصیحت کر رہی ہے، یہ تمہیں دکھا رہی ہے صحیح راستہ. ایک جگہ پر فرماتے ہیں من ابصر بها بصرت ہو. اتنی خوبصورت تعبیر تو ہو ہی نہیں سکتی، کیا عربی ہے واقعی. من ابصر بها فرما رہے ہیں بصرت ہو. جو انسان اس دنیا کے ذریعے دیکھنا چاہتا ہے تو اسے یہ بینا بنا دیتی ہے، اور ومن ابصر الیہا اعمت ہو. لیکن جو انسان اس دنیا کی طرف دیکھتا ہے اسے یہ اندھا بنا دیتی ہے. عجیب بات ہے، جو انسان اس دنیا کے ذریعے دیکھنا چاہتا ہے اسے یہ بینا بنا دیتی، اسے یہ روشنی دے دیتی آنکھ کی، اور جو انسان اس دنیا کی طرف دیکھتا ہے اسے یہ اندھا کر دیتی ہے. میں مثال دوں، میں ابھی چشمہ لگائے ہوئے ہوں، اب میں اس چشمے کو ایک وسیلہ، ایک ذریعہ سمجھوں چیزوں کو دیکھنے کا، تو یہ چشمہ مجھے روشنی دے رہا ہے، آنکھوں کے مثلا جو میری کمزوری اسے دور کر رہا ہے، مجھے صحیح دکھا رہا ہے. میں صرف اور صرف اسے وسیلہ اور ذریعہ سمجھ رہا ہوں، تو ٹھیک ہے، یہ مجھے دکھا بھی رہا ہے، صحیح پکچر دکھا رہا ہے کیا ہے باہر. لیکن اگر میری ساری نگاہ اسی چشمے پہ ٹھہر جائے اور میں سوچوں کہ یہ چشمہ کتنا اچھا ہے، اس کو مہنگا ہونا چاہیے، اس کو اتنا مثلا اس میں یہ خصوصیات ہونی چاہیے، اور میری ساری زندگی کا مقصد ایک اچھا چشمہ ہو جائے، تو پھر یہی چشمہ مجھے اندھا کر دے گا، پھر مجھے یہ حقیقت نہیں دیکھنے دے گا. پھر میں سارا ہم و غم جسے کہا جاتا ہے، سارا ہم و غم، سارا مقصد زندگی ایک اچھا چشمہ بس مجھے میرے پاس ہو، اسی میں لگ جاؤں گا. تو یہ دنیا دو طرح سے بیہیو کرتی ہے. میں دھیرے دھیرے آپ کو اس منزل تک لا رہا ہوں جہاں تک کربلا آپ کو لے گئی ہے. دیکھیے اس دنیا کے بارے میں ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ خاصیت رکھتی ہے، اگر آپ نے اس دنیا کو سرسری نگاہ سے دیکھا تو یہ دنیا آپ کو اندھا نہیں کرے گی. لیکن اگر آپ نے اس دنیا کو گھور کر دیکھ لیا، دیر تک دیکھ لیا، تو یہ آپ کو اندھا کر دے گی. اسی لیے قرآن مجید میں بڑا خوبصورت لفظ استعمال ہوا، دو جگہ پر تقریباً یہی آیت آئی. پیغمبر سے کہا گیا لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم ولا تحزن علیہم. اے پیغمبر بہت دیر تک گھور کر نہ دیکھیے گا اس مال کی طرف جو ہم نے منافقوں کو دیا ہوا ہے، اس مال کی طرف جو ہم نے کافروں کو دیا ہوا ہے. دنیا کی تڑک بھڑک، دنیا کی نعمتیں ہم نے کافروں کو، منافقوں کو دی، دیر تک نہ دیکھیے گا. سرسری نگاہ سے بھلے ہی اس پر نگاہ پڑ جائے، دیر تک نہ دیکھیے گا. دنیا کو یاد رکھیے، اگر ہم نے دیر تک دیکھا، یعنی کل ملا کر کے لالچ والی نگاہوں سے دیکھا، تو یہی دنیا ہم کو اندھا کر دیتی ہے، یہی دنیا ہمیں غافل کر دیتی ہے. اب میں بس اس حصے کے آخری کوئی ٹکڑے کو پیش کر رہا ہوں کہ دنیا کے بارے میں امیر المومنین علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس دنیا کی وجہ سے لوگ 3 حصوں میں بٹ جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ شغلا من الجنت والنار امامہ. وہ انسان یا وہ سارے کے سارے انسان کے جن کے سامنے جنت اور جہنم 2 جگہیں ہیں، 2 منزلیں ہیں، وہ 3 حصوں میں بٹ جاتے ہیں. 3 طرح سے بیہیو کرتے ہیں وہ انسان. پہلے گروپ کے لوگ یا پہلے گروہ کے لوگ ساع سریع النجا،
ایسے کوشش کرنے والے لوگ ہیں کہ جو فوراً کوشش کرتے ہیں. اس پر دھیان دیجیے گا, فوراً لفظ پر, یعنی وہ فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں, اچھائی کی طرف فوراً بڑھتے ہیں. قرآن مجید کہہ رہا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم, تم لوگ تیزی سے لپکو اپنے رب کی مغفرت کی طرف. یہ پہلی قسم کے لوگ ہیں کہ جو اچھائی کی طرف لپکتے ہیں, دوڑتے ہیں, تیزی دکھاتے ہیں. یہ پہلے قسم کے لوگ ہیں. ان کے بارے میں مولا فرما رہے ہیں یہ نجات پا جاتے ہیں. دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں طالب بطیء رجا. کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اچھائی تو چاہتے ہیں, خیر تو چاہتے ہیں, بھلائی تو چاہتے ہیں, لیکن دھیرے دھیرے ریئیکٹ کرتے ہیں, دیر لگاتے ہیں, تھوڑی سستی دکھاتے ہیں, مگر بہرحال فیصلہ کر ہی لیتے ہیں. ان کے بارے میں مولا کہہ رہا ہے رجا, امید ہے کہ یہ بھی منزل تک پہنچ جائیں گے یا یہ بھی بخش دیے جائیں گے. لیکن اب تیسرے لوگ کون سے ہیں؟ وَمُقَصِّرٌ فِي النَّارِ هَوَى. لیکن کچھ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر ساری حقیقتیں سامنے ہونے کے باوجود جان بوجھ کر جنت کا راستہ چھوڑ کے جہنم کی طرف دوڑ پڑتے ہیں. فِي النَّارِ هَوَى, یہ جہنم میں جا کر ہی گرتے ہیں. تین طرح کے لوگ ہو گئے. ایک وہ جو تیزی سے دوڑے نیکی کی طرف, ایک وہ کہ جو دھیرے دھیرے نیکی کی طرف چلیں, اور ایک وہ کہ جو برائی کی طرف بھاگے ہیں. یہ تین طرح کے لوگ. اب دیکھیے کہ کربلا کل ملا کر کے ان تین طرح کے لوگوں سے ہی بھری ہے. آئیے میں پہلی طرح کے لوگوں کی مثال آپ کے سامنے لیتا ہوں. آپ برابر سنتے رہتے ہیں, آپ اس اینگل سے اب دیکھیے کون وہ پہلی طرح کے لوگ. تو بہت ہی مشہور صحابی, ایک جناب حبیب ابن مظاہر اور ایک جناب مسلم ابن اوسجہ. آپ نے حالات میں پڑھا نہیں کہ جس وقت جناب حبیب ابن مظاہر کے پاس خط پہنچا ہے امام حسین علیہ السلام کا, اس وقت وہ گھر سے باہر نکلے, اور باہر نکلنے کے بعد ان کی ملاقات بازار میں جناب مسلم ابن اوسجہ سے ہوئی. جناب مسلم ابن اوسجہ اس وقت اپنے لیے مہندی خریدنے جا رہے تھے تاکہ وہ اپنے بالوں کو رنگ سکیں, سر کے بالوں کو, داڑھی کے بالوں کو. جیسے ہی بتایا کہ حسین نے بلایا ہے, یہ نہیں کہا جناب مسلم ابن اوسجہ نے کہ اب میں مہندی لگا لوں, ایک بار گھر ہو آؤں, کچھ نہیں کہا, بس یہیں سے چلتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں ساعن سریع النجا, تیزی سے بھاگے, دیر نہیں لگائی, فوراً فیصلہ کیا. یہ پہلی قسم کے لوگ ہیں. دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو دیر لگاتے ہیں لیکن پھر بھی منزل تک پہنچ جاتے ہیں. وہ دیر والے کون؟ کب سے حر ساتھ تھا؟ منزل بیضا پر کہتے ملاقات ہوئی تھی امام حسین علیہ السلام سے. وہاں سے لے کر, یعنی ابھی کربلا بھی نہیں پہنچے, حر تب سے ساتھ چلا, اور کب تک؟ صبح عاشور تک فیصلہ میں وقت لگا, لیکن بہرحال فیصلہ کر لیا. رجا, ایسے آدمی کے لیے امید ہے کہ ایک وقت وہ آئے گا, ایک گھڑی وہ آئے گی کہ یہی انسان چل کر حسین کے قدموں پہ آ کے گرے گا. یہ اس کے بارے میں امید ہے کہ یہ راہ حق حاصل کر لے گا. جناب حر نے ایسا ہی کیا, وقت لگا. خود جناب حر کہتے ہیں میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ بات یہاں تک پہنچے گی, لیکن بہرحال راستہ پا لیا. تیسرا ایک انسان دکھاتا ہوں, اور پھر ایک اور کیٹیگری ہے گویا ان انسانوں کی کہ جو آئے تھے وہ بیچ والی کیٹیگری میں تھے, لیکن پھر بھی انہوں نے عین موقع پر اپنا فیصلہ خراب کیا. پہلے میں تیسری کیٹیگری دکھاتا ہوں کہ جو انسان جان بوجھ کر جہنم کی طرف جا رہا ہے, اور اس کی زندہ مثال بھی کربلا میں موجود. پسر سعد یعنی عمر ابن سعد, اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ کوفے میں تھا اور عبید اللہ ابن زیاد جو گورنر تھا, اس نے پسر سعد سے کہا کہ تم لشکر لے کر حسین کی طرف روانہ ہو جاؤ. اس نے کچھ جانے میں آناکانی دکھائی, تو اب اگلے دن ابن زیاد نے اسے ایک دھمکی دی, اور وہ کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تمہیں رے کی حکومت بڑی پیاری ہے, یاد رکھو حسین کو قتل کر کے آؤ گے تو تمہیں رے کی حکومت کا ہم
نامہ دیں گے، یہ رئی کی حکومت، یہ خط، یہ آرڈر تمہیں تب دیا جائے گا کہ جب حسین کو قتل کر کے آؤ گے۔ گھر جاتا ہے، گھر پر جانے کے بعد بتاتا ہے اپنے بھانجے سے بھی، بیٹے سے بھی، کہ مجھے آج ابن زیاد نے بلایا اور ایسا ایسا کہا کہ اگر حسین کو قتل کرو گے تو رئی کی حکومت ملے گی۔ بھانجے نے پوچھا، بھانجے کا نام حمزہ تھا، پوچھا کہ پھر مامو جان آپ نے کیا سوچا ہے؟ جواب دیا تم کیا کہتے ہو، پہلے مشورہ دو۔ کہا دیکھیے اگر دنیا کی ساری دولت بھی آپ کو دے دی جائے، ساری حکومت آپ کو دے دی جائے، تب بھی آپ راضی نہ ہوئیے گا اس بات پر، کیونکہ آپ اگر قاتل حسین کہے جائیں گے مرتے دم تو یہ آپ کے لیے بے انتہا ننگ و عار کا سبب ہوگا، اور اس طرح سے آپ کی آخرت بھی خراب ہو جائے گی، کیونکہ آپ نواسہ رسول کے قاتل ہوں گے۔ خود پسر سعد کے الفاظ ہیں، کہتا ہے اپنے بھانجے سے تم نے صحیح کہا، میں ہرگز دنیا کو آخرت پر نہیں چنوں گا۔ یہ کہہ کر کے بھانجے کے پاس سے آتا ہے بیٹے کے پاس، بیٹے سے ساری بات بتاتا ہے۔ بیٹا بھی پوچھتا ہے آپ نے کیا طے کیا؟ کہا میں کیا طے کروں تم بتاؤ۔ جواب دیا کہ دیکھیے آپ جس خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین کرنے جا رہے ہیں وہ نواسہ رسول کا خون ہے، اس پر آخرت کا دار و مدار ہے، دیکھیے خبردار اپنے ہاتھوں کو اس خون سے رنگین نہ کر لیجیے گا۔ بیٹے سے بھی کہا کہ ہاں تو ٹھیک کہتا ہے، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ رات بھر پسر سعد ادھر سے ادھر ٹہلتا رہا اور رات بھر اشعار پڑھ رہا تھا۔ وہ اشعار آج بھی تاریخ میں موجود ہیں کہ جس میں خود کہہ رہا ہے کہ ایک طرف رئی کی حکومت ہے کہ جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور دوسری طرف حسین ہے کہ جو میرے دل میں بستے ہیں۔ لیکن آخر شب ہوئی، صبح ہوتے ہوتے اس کا فیصلہ یہ تھا کہ نہیں مجھے رئی کی حکومت زیادہ پیاری ہے، اور پھر اس نے صبح جا کر کے پسر ابن زیاد سے کہا کہ لاؤ مجھے کیا کرنا ہے، کہاں دستخط کرنی، میں حسین کو قتل کروں گا۔ تو یہ تیسری کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ وَالْمُقَصِّرُ فِي النَّارِ هَوَى، مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ وہ انسان ہے کہ جو جان بوجھ کر اپنے لیے جہنم کا راستہ چنتا ہے۔ اب وہ جو بیچ کے لوگ ہیں ان کی چند مثالیں میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ شب عاشور ہمیں کچھ درس بھی لینے چاہیے اس درسگاہ حسینی سے۔ پہلی مثال میں دینا چاہ رہا ہوں جو اکثر یہ واقعہ نہیں پڑھا جاتا ممبر سے، اور واقعہ کیا ہے؟ عمرو ابن قیس نام کا شخص، ایک منزل پڑی تھی امام حسین علیہ السلام جب مکے سے کربلا جا رہے تھے تو راستے میں ایک منزل پڑی تھی، اس منزل کا نام کیا تھا؟ بنی مقاتل، قصر بنی مقاتل۔ اس منزل پر دو لوگ آتے ہیں امام کی خدمت میں، دونوں کوفے سے آئے ہیں، ایک کا نام عمرو ابن قیس ہے اور ایک اس کا چچا زاد بھائی۔ امام سے ملاقات کرتے ہیں، دونوں سلام کرتے ہیں، امام جواب دیتے ہیں، خیریت پوچھنے کے بعد اب وہ چچا زاد بھائی عمرو ابن قیس کا پوچھتا ہے امام سے کہ آپ کی داڑھی تو بڑی سیاہ ہے، کیا یہ بال قدرتی طور پر سیاہ یا آپ نے خضاب لگا رکھا ہے؟ امام جواب دیتے ہیں کہ یہ خضاب ہے، ہم بنی ہاشم کے بال جلدی سفید ہوتے ہیں۔ پھر امام نے کہا کہ اصل موضوع کی طرف آؤ، کیا تم ہماری مدد کے لیے آئے ہو؟ اب پہلے نے تو جواب دیا کہ دیکھیے میں تو کثیر الاولاد ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میرے پاس لوگوں کی کچھ امانتیں ہیں، اس لیے مجھے جانا ہوگا، اور یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ دوسرے نے بھی یہی باتیں کہ میں بھی بیوی بچے رکھتا ہوں، میرے پاس لوگوں کی امانتیں موجود ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ جس طرف پڑھ رہے ہیں اس کا کوئی انجام و نتیجہ نہیں نکلنے والا ہے، اس لیے مجھے تو معاف کیجئے۔ یہ کہہ کر کے وہ امام سے دور جانے لگا، رخصت ہونے لگا۔ اس وقت امام نے وہ تاریخی جملے ارشاد فرمائے کہ جو جملے ہمیں یاد رکھنے چاہیے۔ امام نے فرمایا فانطلقا، پھر تم دونوں چلے جاؤ، فلا تسمعا لی واعیتن، دیکھو پھر جب ہم آواز استغاثہ بلند کریں تو تم سننا مت، اتنی دور چلے جاؤ، ولا تریا لی سوادن، اتنی دور چلے جاؤ کہ ہمارے قافلے کی سیاہی بھی تمہیں دکھائی نہ دے۔ فَإِنَّهُ مَنْ سَمِعَ وَاعِيَتَنَا أَوْ رَأَى سَوَادَنَا فَلَمْ يُجِبْنَا وَلَمْ يُغِثْنَا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُكِبَّهُ عَلَى مَنْ خَرَيْهِ فِي النَّارِ۔
جان لو کہ جو انسان ہماری صدائے استغاثہ سنے گا اور جو انسان ہمارے قافلے کی سیاہی کو بھی دیکھے گا اور وہ ہماری آواز پر لبیک نہیں کہے گا اور ہماری مدد کو نہیں پڑھے گا تو اللہ اسے جہنم میں منہ کے بل ڈھکیل دے گا اور ڈال دے گا۔ تو یہ وہ دو بدبخت اور بد نصیب انسان تھے، ایک عمرو بن قیس اور ایک اس کا چچا زاد بھائی، کہ جن کے پاس مولا آفر دے رہے ہیں، پیشکش کر رہے ہیں جن کے سامنے، آؤ میری مدد کو آ جاؤ۔ ایک اور واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور وہ واقعہ ہے ہرثمہ نامی شخص کا، ہرثمہ ابن ابی ربیع۔ ہرثمہ کہتا ہے کہ میں امیر المؤمنین کے ساتھ، یہ کون ہے ہرثمہ؟ یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا صحابی ہے، اور دور امیر المؤمنین علیہ السلام میں جب امام جنگ صفین کو جا رہے تھے تو یہ ساتھ تھا۔ امام اس وقت کربلا سے گزرتے ہیں، کربلا میں پڑاؤ ڈالتے ہیں، اور وہاں پر امام نماز پڑھاتے ہیں۔ پھر صبح کی نماز جب ہوتی ہے، نماز فجر کے بعد، خود ہرثمہ کہتا ہے کہ نماز ختم ہوئی تو مولا نے مصلی کے پاس سے ایک مٹھی خاک اٹھائی کربلا کی، اور اس خاک کو سونگھا، اور سونگھنے کے بعد ایک جملہ کہا کہ آفرین ہے اے خاک تجھ پر، کہ تجھ سے روز قیامت ایسے لوگ بلند ہوں گے کہ جو بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ ہرثمہ کہتا ہے کہ یہ جملے سن کر کے مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ انسان یعنی امیر المومنین مستقبل کو کتنا جانتا ہے یہ انسان۔ ہرثمہ کہتا ہے کہ میرے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی۔ جب میں جنگ صفین سے واپس آیا تو میں نے آ کر کے اپنی بیوی کو یہ واقعہ سنایا، وہ مومنہ تھی، محب اہل بیت تھی۔ اس نے کہا کہ اے ہرثمہ چھوڑ دو مجھے، میں جانتی ہوں کہ میرا امام علم میں منایا و بلایا رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ بات ختم ہو گئی، کئی سال گزر گئے، کہاں امیر المومنین کا دور اور کہاں امام حسین علیہ السلام کا دور، تقریباً یوں کہوں کہ 23 سال یا 24 سال گزر گئے۔ 23 سال گزرنے کے بعد اب ہرثمہ اس لشکر میں کربلا میں آیا کہ جو لشکر ابن زیاد نے کوفے سے بھیجا تھا امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے، اس میں آیا، اور جب اس لشکر میں شامل ہو کر کربلا پہنچا تو اسے وہی بیابان، وہ صحرا یاد آ گیا کہ جہاں پہ امیر المومنین کے ساتھ ٹھہرا تھا۔ پوری بات یاد آ گئی امیر المومنین کی، اس لیے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ یبن رسول اللہ، آپ کے والد کے ساتھ ہم جنگ صفین پر کے لیے جا رہے تھے اور ایسا ایسا واقعہ پیش آیا۔ پوری بات جب بتائی تو امام نے سننے کے بعد پوچھا تو ہرثمہ اب یہ بتاؤ کہ تم ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے خلاف ہو؟ ہرثمہ سن کر کے یہ کہتا ہے امام کے جواب میں، نہ تو میں آپ کے ساتھ ہوں نہ میں آپ کے خلاف ہوں، میں آپ کے ساتھ اس جنگ میں شرکت نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس نے اپنی جب یہ عذر پیش کیا کہ میں آپ کے ساتھ شرکت نہیں کر سکتا کیونکہ میری بیٹیاں ہیں کوفے میں اور میں ڈرتا ہوں عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے۔ یہ سننے کے بعد امام نے اس سے بھی ایک تاریخی جملہ کہا، اور کیا کہا؟ فَمْزِ حَيْثُ لَا تَرَى لَنَا مَقْتَلًا، اتنی دور پھر یہاں سے چلے جاؤ کہ پھر ہماری قتل گاہ تم کو دکھائی نہ دے، وَلَا تَسْمَعَ لَنَا صَوْتًا، اور اتنی دور چلے جاؤ کہ جہاں تک ہماری آواز تم تک نہ پہنچے۔ فَوَالَّذِي نَفْسُ حُسَيْنٍ بِيَدِهِ، اس خدا کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں حسین کی جان ہے، لا يسمع اليوم وعیتنا احد فلا يعیننا الا اکبہ اللہ بوجہہ فی جہنم۔ یاد رکھو اے ہرثمہ کہ جس کے قبضہ قدرت میں، جس خدا کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ جان لے کہ آج ہماری آواز کوئی نہیں سنے گا مگر یہ کہ اگر سننے کے بعد اس نے ہماری مدد نہیں کی تو روز قیامت اللہ اسے منہ کے بل جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ ہرثمہ کا قول، بتایا ہوا قول تاریخ میں نقل ہے۔ پھر بھی یہ بدبخت انسان، بد نصیب انسان حسین کو چھوڑ کر چلا آیا۔
عزیزوں اس طرح کی اور بھی کربلا میں مثالیں موجود ہیں. ایک مثال اور ہے مالک ابن نضر ارحبی کی اور ضحاک ابن عبداللہ کی. یہ انسان تو اور بھی زیادہ بدبخت تھا. یہ دونوں ساتھ ساتھ مالک اور ضحاک نام کے دو شخص ساتھ ساتھ آتے ہیں. ان کی باتوں سے لگتا ہے کہ غالباً ان لوگوں نے کربلا میں آ کر کے امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کی تھی، اور ملاقات کرنے کے بعد امام سے خود ہی اس نے بتایا کہ کوفے کے حالات کیا ہیں. اور اس کے بعد جب سب کچھ سن لیا امام نے تو امام نے کہا کہ کیا تم دونوں میری نصرت اور مدد کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، ہم تو آپ کی زیارت کے لیے آئے تھے، آپ کو سلام کرنے آئے تھے. ہم نے سنا کہ آپ عراق آئے ہیں، کوفے کے قریب آئے ہیں. امام نے فرمایا کہ پھر تم ہماری نصرت کرو جب آ گئے تو. جواب دیا ایک نے کہ میں تو قرض دار ہوں اور میرے بیوی بچے بھی ہیں، اس لیے میں تو آپ کی نصرت نہیں کر سکتا. اب امام مڑے ضحاک کی طرف کہ پھر تمہارا کیا خیال ہے ضحاک؟ ضحاک کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ادھر حر کا رسالہ 1000 آدمیوں پر مشتمل ہے اور آپ کے ساتھی بہت کم ہیں. آپ تو انہی پر غالب نہیں آ سکتے کیونکہ یہ 1000 ہے، اور میں یہ دیکھ کے آیا ہوں کہ کوفے میں ابھی اور فوجیں تیار ہو رہی ہیں آپ سے جنگ کے لیے. اس لیے میں یہ بس کہنا چاہتا ہوں کہ میں تب تک آپ کا ساتھ دوں گا جب تک میرا ساتھ دینا آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا، لیکن جب میں یہ سمجھ لوں گا کہ میری مدد آپ کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے تو پھر مجھے معاف کیجئے گا، پھر میں آپ کا ساتھ نہیں دے پاؤں گا. لیکن بے کسی حسین کی اس شرط پر بھی وہ آقا تیار ہو گیا. امام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم اتنی ہی دیر تک ہمارا ساتھ دو. ضحاک اس وقت سے لے کر کے ظہر عاشورہ تک امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہا، اور پھر ظہر عاشورہ جب اس نے یہ دیکھا کہ تمام اصحاب شہید ہو چکے، صرف 2 لوگ رہ گئے، سوید اور بشیر، بس یہ 2 لوگ رہ گئے. تو اب ضحاک نے آ کر کے امام حسین علیہ السلام سے اپنی بات کہی کہ ہماری شرط تھی کہ جب تک میری مدد آپ کو فائدہ پہنچائے گی تبھی تک میں آپ کے ساتھ رہوں گا. امام نے کہا ہاں مجھے تیری شرط یاد ہے. کہا پھر اجازت دیجیے. امام نے اسے اجازت دے دی. اس نے ایک گھوڑا آمادہ کر رکھا تھا پہلے سے ہی ایک خیمے میں، فوراً اس گھوڑے پہ سوار ہوا اور اس بھرے جنگل میں نرغہ آدھا میں زہرا کے لاڈلے کو چھوڑ کے چلا گیا. عزیزوں یہ واقعات ہمارے لیے عبرتناک ہیں، اس میں ہمارے لیے بہت کچھ سبق ہے. ہمیں حق کی اگر حمایت کرنی، اللہ وہ توفیق دے ہم سب کو کہ ہم آخری لمحے تک حق کی حمایت کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم عین موقع پر حق کو چھوڑ دیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق عنایت فرمائے. جناب حبیب ابن مظاہر کے صدقے میں، جناب مسلم ابن اوسجا کے صدقے میں، کہ ہم آخری دم تک، اپنی آخری سانس تک حق کی حمایت کریں. یہ سب کربلا کے سبق، دنیا اور آخرت کے ٹکرانے کے سبق ہیں. کسی نے کہا کہ میں قرض دار ہوں، کسی نے کہا کہ میرے پاس امانتیں ہیں، کسی نے کہا کہ میرے بیوی بچے ہیں. ہر طریقے سے لوگ الگ الگ بہانہ کر کے حسین کو چھوڑ کے چلے گئے. یاد رکھیے ہمارے سامنے بھی ایک امام آنے والا ہے، ہمارا بھی ایک امتحان ہونے والا ہے. اس امتحان میں پاس ہو جانا، موفق ہو جانا، کامیاب ہو جانا بے انتہا مشکل ہوگا. صرف اور صرف حسین ہے کہ جو ہمارا بیڑا پار لگا سکتے ہیں. شب عاشور کے واقعات میں اسی لیے موجود ہے شاید کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے سامنے اس آخری امام کا تذکرہ کیا، یاد دلایا لوگوں کو کہ دیکھو یہ حالات ہیں اور اس آخری زمانے کے امام کے بھی حالات ایسے ہی ہوں گے. جب وہ ہمارا قائم ظہور کرے گا، یہ دنیا، یہ وقت گزرے گا، ایک وہ موقع آئے گا. امام پوری بات بتاتے ہیں، پوری تفصیل بتاتے ہیں ظہور کی. عزیزوں یہ کیوں، یہ شب عاشور، یہ تذکرہ کیوں؟ یہ تذکرہ اس لیے ہے کہ کربلا وہ حقیقت ہے جو دہراتی رہتی ہے. ایک کربلا بھی اور دہرانی ہے اس دنیا میں، ایک امام برحق اور آنے والا ہے اس دنیا میں. ہاں عزیزو، میں دھیرے دھیرے اس منزل پر آ گیا کہ جس کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے. وہ منزل کون سی منزل؟ حسین پر رونا.
یہی وہ شب عاشور تھی، یہی وہ رات تھی کہ جس میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب پر سے بیعت اٹھا لی تھی اور کہا تھا کہ تم آزاد ہو، جہاں چاہے جا سکتے ہو۔ اور پھر وہ اصحاب اتنے باوفا تھے کہ انہوں نے ایک ایک نے کھڑے ہو کر کے امام کے ساتھ وفاداری کا ثبوت پیش کیا تھا۔ کسی نے کہا کہ حسین ذرا یہ تو بتائیے کہ اس زندگی کو جی کر کریں گے کیا جو آپ کے بغیر ہوگی؟ کسی نے بڑھ کر یہ پوچھا تھا، حسین وہ جواب بتائیے کہ جو ہم روز قیامت آپ کی ماں کو دیں گے کہ جب وہ پوچھیں گی کہ میرے لاڈلے کو کیوں چھوڑ کر چلے آئے تھے۔ پھر کسی نے کھڑے ہو کر کہا، اے حسین یہ جان کیا، اگر 70 جانیں بھی ملیں تو آپ پر فدا کر دیں گے۔ پھر کسی نے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ جان کیا، اگر 1000 جانیں ہوں گی تب بھی آپ پر فدا کریں گے۔ اور بعد میں حسین نے وہ تاریخی جملہ کہا کہ میں نے تم سے زیادہ وفادار اصحاب نہیں دیکھے۔ ہاں عزیزوں، یہ باوفا اصحاب تھے کہ جنہوں نے آخری دم تک حسین کی محافظت کی، حق کا ساتھ دیا۔ یہی وہ رات ہے کہ جس میں امام حسین علیہ السلام اور اصحاب کے خیموں کا منظر حمید ابن مسلم کھینچتا ہے اور کہتا ہے، لہم دوی کا دوی النحل۔ یہ وہی رات ہے کہ جس میں حسین کے اصحاب اور خود حسین اس طرح سے عبادت کر رہے تھے کہ ان کے خیام سے یوں زمزمے کی آواز، یوں گریے کی، یوں دعا پڑھنے کی، یوں تلاوت کرنے کی آواز آ رہی تھی کہ جیسے دور سے لگ رہا تھا کہ شہد کی مکھی کے چھتے سے آواز آ رہی ہو، مکھیوں کی۔ سارے اصحاب رات بھر عبادت میں مشغول۔ یہی وہ رات ہے کہ جس میں الگ الگ خیموں میں بیویاں کبھی اپنے چاہنے والوں کو بلاتی ہیں، کوئی بی بی جناب قاسم کو بلاتی ہے، کوئی بی بی جناب اون محمد کو بلاتی ہے، اور پھر یہ کہتی ہے کہ دیکھو کل صبح کا مارکا جب ہوگا سب سے پہلے تم اپنی جان حسین پر فدا کرنا۔ یہ ہیں حسین کی طرف لپکنے والے لوگ، یہ ہیں حق کی طرف پہلے ہی پل میں اور لمحے میں بڑھنے والے لوگ۔ عزیزو، یہی شب عاشور تھی کہ جس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جناب نافع ابن ہلال کہتے ہیں کہ میں نے ایک بار دیکھا، آدھی سے زیادہ رات گزر چکی تھی، کہ ایک بار دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام اکیلے خیمے سے برآمد ہوئے، رات کا اندھیرا تھا۔ میں نے سوچا کہ امام کدھر جا رہے ہیں؟ پھر دل میں خیال آیا کہ دشمنوں کا مجمع ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن چھپ کر حسین پر حملہ کر دے۔ اس لیے میں حسین کی حفاظت کی خاطر دھیرے دھیرے دبے پاؤں ان کے پیچھے چلا، مگر عجب منظر دیکھتا تھا۔ حسین اسی بیابان میں، اسی رن میں کسی جگہ پر بیٹھ جاتے تھے اور اس جگہ کی خاک کو صاف کرتے تھے، کہیں سے کانٹے ہٹاتے تھے، کہیں سے پتھر ہٹاتے تھے۔ ایک عجب منظر دیکھا اور میں پیچھے پیچھے چلتا رہا، پھر ایسا کرتے تھے، پھر آگے بڑھ جاتے تھے، پھر ایسا کرتے تھے، پھر آگے۔ ایک بار میرے قدموں کی آہٹ حسین نے سن لی، پلٹ کے پوچھا، کون ہے جو میرے پیچھے آ رہا ہے؟ میں نے جواب دیا، آقا جعلت فداکا، اے آقا میں آپ پر فدا ہو جاؤں، میں آپ کا غلام نافع ابن ہلال ہوں۔ کہا نافع جب آ ہی گئے ہو تو آؤ میرے ساتھ۔ اب نافع کہتے ہیں، آقا میں چل تو رہا ہوں مگر میں نے ایک عجیب منظر دیکھا ہے، ذرا یہ تو بتائیے آپ۔ میں دیکھتا ہوں جگہ جگہ رک جاتے ہیں، اس جگہ کی زمین کو صاف کرتے ہیں، کہیں سے کانٹا ہٹاتے ہیں، کہیں سے پتھر ہٹاتے ہیں، یہ آقا آخر ماجرا کیا ہے؟ کہا نافع جب تم نے پوچھ ہی لیا ہے تو سنو، یہ وہ جگہ ہوگی جہاں حبیب گریں گے، یہ وہ جگہ ہوگی جہاں زہیر گریں گے، یہ وہ جگہ ہوگی جہاں مسلم ابن اوسجا گھوڑے سے گریں گے۔ ہوتے ہوتے سب بتایا کہ یہ وہ جگہ ہوگی جہاں قاسم اپنے گھوڑے سے گریں گے۔ پھر وہ جگہ بھی دکھائی جہاں پر اون محمد گھوڑے سے گرنے والے تھے، مگر سب جگہ بتائیں۔ میں نے مقتل کو تلاش کیا، کیا بشیر کے گرنے کی بھی جگہ بتائی حسین نے؟ نہیں عزیزوں، کربلا کا ایک مجاہد وہ تھا کہ جو گھوڑے پہ سوار ہو کے نہیں آیا تھا، وہ حسین کی آغوش میں آیا تھا۔
ارے صبح عاشورہ گزری، ظہر بھی گزر گئی، پیاس کی شدت بڑھتی رہی۔ میں تو بس یہی سوچتا ہوں کہ جب عباس اتنے پیاسے تھے، جب علی اکبر اتنے پیاسے تھے، تو بنی ہاشم کا آخری شہید کتنا پیاسا رہا ہوگا، علی اصغر کتنا پیاسا رہا ہوگا، یہ سوچ کے تڑپ جاتا ہوں۔ ارے آخری شہید کو یوں بلایا حسین نے کہ آواز دی، اور وہ آواز کون تھی؟ کون سی آواز تھی؟ آج تک فضاؤں میں گونج رہی ہے، حل من ناصر ینصرنا۔ یہ آواز جیسے ہی خیمے میں پہنچی، خیمے میں کوہرام بپا ہوا۔ حسین خیموں کی طرف پلٹے، آ کے کہا اے بہن زینب میری زندگی میں گریا کیوں؟ جواب دیا بھیا آپ کی صدا استغاثہ کو سن کر علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ بس حسین نے کہا لاؤ میرے بچے کو میری آغوش میں دو۔ یہ کہہ کر کے حسین قریب آئے، بچے کو آغوش میں لیا، رن کی طرف گئے۔ اب جو منظر ہے وہ میں کیسے پیش کروں؟ اس منظر کے لیے حسین نے کہا ہے آپ سے کاش تم ہوتے کربلا میں تو دیکھتے، لیتکم فی یوم عاشورہ تنظرونی۔ اے میرے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کہ میں کس طرح سے اپنے ننھے مجاہد کے لیے پانی مانگ رہا تھا، لیکن انہوں نے رحم کرنے سے منع کر دیا تھا۔ ہاں عزیزوں، آئے حسین اور ایک خطاب کیا، اے قوم جفاکار، اگر تیری نگاہ میں میں خطا کار ہوں تو اس بچے نے تو کوئی خطا نہیں کی ہے، تم میں سے جو چاہے وہ آگے بڑھ کر اسے پانی پلا دے، لیکن عزیزوں پانی تو نہیں پلایا گیا۔ ہاں صدا ضرور بلند ہوئی ارملا کی، ہاں آیا ارملا نکل کر کے۔ پسر سعد نے حکم دیا تھا نا ارملا کو، اینا اینا ارملا اقطع کلام الحسین۔ ارملا باہر نکلا دہاڑتا ہوا، اس نے ایسا تیر جوڑا جو 6 شعبہ تیر تھا، کمان کڑکی۔ اور اب جو روایت کی لفظیں ہیں فَصُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْوَرِيدِ إِلَى الْوَرِيدِ۔ ارے یہ نہیں لکھا روایت نے کہ بچے کو تیر لگ گیا، روایت کہتی ہے تیر نے بچے کو ذبح کر دیا۔ حسین نے بچے کو لیا، خیمے کی طرف پلٹے۔ ارے جب خیمے کے دروازے پہ پہنچے تو روایت کی لفظیں، ایک چھوٹی سی بچی برآمد ہوئی، دوڑتی ہوئی آئی تھی، حسین کے قدموں سے لپٹی، اے بابا آپ علی اصغر کو پانی پلا لائے، مگر مجھے پانی نہیں پلایا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں حسین خاموش رہے، ابا کا دامن ہٹایا، بچے کو آگے بڑھایا، ہر ایک جملہ کہتے یا سکینہ خاکے خاکے، اے میری لاڈلی یہ تیرا بھیا ہے، قد صبح۔ ارے یہ بچہ یوں نہیں کہا کہ لایا ہوں تیرے لیے، اے بھیا اے میری بیٹی یہ تیرا بھیا ہے جو صبح ہو چکا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير۔ تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں۔ میں خواب میں اصغر تجھے، میں خواب میں اصغر تجھے لوری بھی سناؤں، تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں، تجھے جھولا
بڑی دیر ہوئی ہے، لوٹا سفر سے بڑی دیر ہوئی ہے، بےتاب ہوں کب سے تجھے، بےتاب ہوں کب سے تجھے سینے سے لگاؤں، تجھے جھولا جھولاؤں میں، تجھے جھولا جھولاؤں، تجھے جھولا جھولاؤں میں، تجھے جھولا جھولاؤں، کوئی مجھے بتلاتا نہیں تیری نشانی، کوئی مجھے بتلاتا نہیں تیری نشانی، برسات میں تیروں کی، برسات میں تیروں کی کہاں ڈھونڈنے جاؤں، تجھے جھولا جھولاؤں میں، تجھے جھولا جھولاؤں، تجھے جھولا جھولاؤں میں، تجھے جھولا جھولاؤں، بابا سے تیرے تیرا جنازہ نہ اٹھے گا، بابا سے تیرے تیرا جنازہ نہ اٹھے گا، رک جا ذرا عباس کو، رک جا ذرا عباس کو دریا سے بلاؤں، تجھے جھولا جھولاؤں میں، تجھے جھولا جھولاؤں، تجھے جھولا جھولاؤں میں، تجھے جھولا جھولاؤں، یہ خون بھرا کرتا ہے مٹی میں بھرے بال، یہ خون بھرا کرتا ہے مٹی میں بھرے بال، سینے میں چھپاؤں کہ، سینے میں چھپاؤں کہ میں آنکھوں سے لگاؤں، تجھے جھولا جھولاؤں میں، تجھے جھولا جھولاؤں، تجھے جھولا جھولاؤں میں، تجھے جھولا جھولاؤں، اس طرح کوئی روٹھ کے ماں سے نہیں جاتا، اس طرح کوئی روٹھ کے ماں سے نہیں جاتا، تو خود ہی بتا دے میں، تو خود ہی بتا دے میں تجھے کیسے مناؤں، تجھے جھولا جھولاؤں میں، تجھے جھولا جھولاؤں، تجھے جھولا جھولاؤں میں، تجھے جھولا جھولاؤں، ریحان کے نوحے پہ صدا بانوں کی آئی، ریحان کے نوحے پہ صدا بانوں کی آئی، میں آنکھوں سے اشکوں کی، میں آنکھوں سے اشکوں کے سمندر کو بہاؤں، تجھے جھولا جھولاؤں میں، تجھے جھولا جھولاؤں، تجھے جھولا جھولاؤں میں، تجھے جھولا جھولاؤں، میں خواب میں اصغر تجھے لوری بھی سناؤں، تجھے جھولا جھولاؤں میں، تجھے جھولا جھولاؤں، تجھے جھولا جھولاؤں میں، تجھے جھولا جھولاؤں، تجھے جھولا جھولاؤں، تجھے جھولا جھولاؤں۔
السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء، السلام عليك يا حسن بن علي، السلام عليك يا حسين بن علي، السلام عليك يا علي بن الحسين، السلام عليك يا محمد بن علي، السلام عليك يا جعفر بن محمد، السلام عليك يا موسى بن جعفر جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء يا معين الضعفاء والفقراء يا علي بن موسى الرضا اطلبنا عند قبرك الشريف. السلام عليك يا محمد بن علي، السلام عليك يا علي بن محمد، السلام عليك يا حسن بن علي جميعا ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك يا مولانا يا صاحب الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن ويا شريك القرآن ويا إمامنا وإمام الإنس والجان، أجل الله تعالى فرجك وظهورك إن شاء الله ورحمة الله وبركاته. الغوث الأمان يا صاحب الزمان، الغوث الأمان يا صاحب الزمان، الغوث الأمان يا صاحب الزمان ورحمة الله وبركاته. بر محمد و آل محمد صلوات الله.